میں کوٹھے میں ناچتی تھی۔ ایک دن ایک سیٹھ ہمارے کوٹھے پر آیا۔ اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے 1 کروڑ کی آفر دیا۔ یہ سن کر میری نیت بدلنے لگی اور پھر اس سیٹھ سے 5 دن کی مہلت مانگی اور سوچنے لگی، کیونکہ اتنی ساری رقم ساری زندگی بھی ناچ کر نہیں کما سکتی تھی، اور میں نے اس سیٹھ کا آفر قبول کر لیا۔ مگر پہلی رات ہی میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ جو میرے پاس آیا وہ سیٹھ نہیں بلکہ وہ تو میرا نام پارو ہے۔ باپ کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ میرا باپ کون ہے۔ ماں نے کبھی اپنے بھائی کا ذکر نہیں کیا۔ میرا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جو ایک پیر سے اپاہج تھا۔ ایک دن ماں بھی مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ قسمت نے مجھے ناچنے والی بنا دیا۔ میں لوگوں کے دلوں کو ناچ کر بہلاتی تھی۔ جس دن سیٹھ نے 1 کروڑ کی آفر دی، اس دن میں پوری رات سکون سے سو نہیں پائی تھی۔ آنکھیں بند کرتی تو نوٹوں کی گڈیاں مجھے نظر آنے لگتی، آنکھیں کھولتی تو وہی پرانا سا کمرہ اور چھت پر لگا پنکھا نظر آنے لگتا، جو پرانا اور خراب ہونے کی وجہ سے اتنا ہلکا چل رہا تھا، چلنے کے باوجود پسینے سے تر ہو چکی تھی۔ میں ایک دم ہی اٹھ کر بیٹھ گئی، اپنے برابر نظر دوڑائی تو میرے برابر میرا بھائی بہت پسینے سے بے خبر سو رہا تھا۔ کل تک تو میں بھی تھکان سے چور، گرمی میں بھی سو جایا کرتی تھی، لیکن جو واقعہ آج میرے ساتھ ہوا تھا اس نے میری نیند اڑا کر رکھ دی تھی۔ میں نے اپنے سیٹھ سے بس 5 دن کی مہلت مانگی تھی، اور میں جب سے گھر واپس آئی تھی لگاتار سوچ رہی تھی کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ 1 کروڑ کوئی چھوٹی رقم تو نہیں ہوتی، بہت بڑی رقم تھی۔ میرے تمام مسئلے، میرے بھائی کا آپریشن ہو سکتا تھا، اور پھر سیٹھ کی 1 کروڑ کی وجہ سے میرے سارے مسئلے حل ہو سکتے تھے۔ لیکن اس رقم کے لیے جو چیز انہوں نے مجھ سے مانگی تھی وہ بھی چھوٹی نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی، کیونکہ میں کسی سے پیار کرتی تھی اور وہ بھی مجھے بہت پیار کرتا تھا، مجھے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ میں کیسے ان کے ساتھ وہ سب کر سکتی تھی جس کا ہر جانا دے کر وہ مجھے 1 کروڑ دے رہے تھے؟ میں نے پہلے تو مالک کی بات سنتے ہی انکار کر دیا تھا، لیکن اگلے ہی پل مجھے اپنی غریبی کا خیال آنے لگا، مجھے میرے بھائی کا خیال آنے لگا۔ میں نے کہا مجھے 5 دن کی مہلت دو، مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ وہ کہنے لگے 2 دن سے زیادہ کا وقت نہیں دے سکتا، مجھے تم 2 دن کے اندر جواب دے دینا۔ میں حامی بھر لی اور گھر آئی۔ جب سے گھر آئی تھی میرا سارا دھیان اس سیٹھ کی بات کو سوچے جا رہی تھی۔ میں اس کوٹھے میں ناچتی ضرور تھی، پر مجھ سے وہاں کی ساری لڑکیاں جلتی تھی، کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی۔ سب چاہتے تھے کہ میں ناچنا چھوڑ دوں۔ ایک لڑکی تھی ریما، جو میری جگہ لینا چاہتی تھی۔ وہ مجھے گنگو تائی کی نظر سے بدنام کر کے وہاں سے نکال دینا چاہتی تھی۔ گنگو تائی مجھ سے بہت خوش تھی، مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، میرے کام سے بہت خوش رہتی تھی۔ گنگو تائی میری ہر بات مانتی تھی، مجھے اس کوٹھے پر پوری آزادی تھی۔ میں نے گنگو تائی کو سیٹھ کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگی، بیٹا دیکھو، تم سوچ لو، جو تمہارا دل کرے وہ کرو۔ میں بہت چھوٹی تھی تب سے ہی اس کوٹھے میں ناچتے ہوئے یہاں آئی ہوں۔ ایک پولیس والا تھا جو ڈیلی یہاں آتا اور مجھ پر پیسے اڑاتا۔ ریما جو اس پولیس والے کو پسند کرتی تھی، اس کو نہیں پسند تھا کہ وہ پولیس والا مجھے دیکھے، مجھ پر پیسے اڑائے۔ ریما کہتی تھی کہ آخر ایسا کیا ہے تم میں جو سب تمہیں ہی پسند کرتے ہیں؟ میں بھی تو خوبصورت ہوں۔ تو میں مسکرا کر بولی، یہ تو میں خود نہیں جانتی، اگر مجھے سب پتہ ہو تو میں اپنی قسمت میں یہاں کا دروازہ نہ چنتی، عزت کی روٹی کھانا پسند کرتی، یہ لوگوں کے بیچ رسوا نہ ہوتی۔ میری یہ بات اس پولیس والے نے سن لی۔ وہ میرے پاس آیا، مجھ پر مہربان ہو کر کہنے لگا کہ میرے پاپا کا ایک کپڑے کی فیکٹری ہے، تم چاہو تو میں تمہیں وہاں پر کام دلا سکتا ہوں۔ میں نے ان کا دھنیہ واد کیا اور مجھے انہوں نے وہاں پہ کام دلا دیا۔ وہاں بچوں کے ریڈی میڈ کپڑے تیار کیے جاتے تھے اور مجھے سپروائزر بنا دیا گیا۔ میں ان عورتوں کی سپروائزر تھی جو وہاں کپڑے سلائی کرتی تھی۔ مالک جس قدر میرے ساتھ نرمی اور پیار سے پیش آتے تھے، باقی اسٹاف کے ساتھ ان کا رویہ ایسا نہ تھا۔ وہ باقی ورکر سے سخت لہجے سے بات کرتے تھے۔ میرے ساتھ ساتھ آفس کے دوسرے نوکر بھی حیران تھے۔ اکثر عورتیں مجھ سے یہ کہنے لگتی تھی کہ ہم اس آفس میں پچھلے 3 سال سے کام کر رہے ہیں، لیکن مالک نے ہماری تنخواہ نہیں بڑھائی، اور تمہیں نوکری کرتے ہوئے بھی کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں اور تمہاری تنخواہ بڑھا دی، تمہیں بونس بھی دے دیا، ایسا بھی تم کیا کام کرتی ہو؟ مجھے خود مالک کی اس مہربانیوں کی وجہ
समझ नहीं आ रही थी। एक औरत कहने लगी, बस मालिक इस लड़की को खूबसूरती पर मर मिटा है, इसलिए मेहरबानियाँ इस पर हो रही हैं, वरना इस लड़की में दूसरी कोई खूबी तो नहीं है। यह बात सुनकर मुझे इस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, जबान संभाल कर बात करो। अगर मालिक मुझे तुम लोगों से ऊपर रख रहे हैं तो जाकर मालिक से पूछो। मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी चिल्लाकर बोली थी। मेरा लहजा तेज हुआ तो बहुत से स्टाफ के लोग जमा हो गए और भी मुझसे लड़ने लगी। बात मालिक तक पहुंच गई। जब मालिक वजह पूछने लगे तो मैंने बिना लिहाजा और सन के वो सारी बातें मालिक को बता दी जो औरतें उनके बारे में कह रही थी। जब सबके सामने बातें मैंने बताई तो मालिक की घूरती नज़र सब औरतों पर थी और वह औरतें मालिक के तेवर देखकर शर्मिंदा हो चुकी थी। मालिक ने कहा कि इस फैक्ट्री का मालिक मैं हूँ, मेरी मर्जी में जिसकी चाहत तनख्वाह बढ़ा दूँ। आप लोग कौन होते हैं किसी के चरित्र पर उंगली उठाने वाले? मालिक के गुस्से और लहजे पर सब औरतों की बोलती बंद हो गई थी। मालिक ने कहा, आइंदा किसी ने इस तरह की बातें फैलाने की कोशिश की तो मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। मालिक की धमकी काम आ गई थी और मेरी जान को भी सुकून हो गया था। लेकिन शायद यह मेरी गलत सोच थी। चंद महीने बाद ही हकीकत जब मेरे सामने आई तो मैं चकरा कर रह गई। एक दिन मालिक ने मुझसे कहा कि मैं फैक्ट्री बंद होने के बाद मैं ऑफिस में ही रहूं, कहीं न जाऊं। उन्हें मुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। यह सुनकर मुझे हैरत हुई थी। जब तमाम वर्कर छुट्टी के बाद यहाँ नहीं रुकते थे तो मैं कैसे रुकती, और फिर वो भी अकेली, क्योंकि हुक्म सिर्फ मेरे लिए था। छुट्टी के बाद तमाम औरतें जा चुकी थी और दूसरे कर्मी भी जा रहे थे, लेकिन मालिक बड़े सुकून से अपने ऑफिस के कमरे में बैठे थे। मैंने ज़रा सा दरवाजे को खोला ताकि उनसे कहूँ कि जो काम है मुझे बता दे, वरना मुझे भी छुट्टी दे दे। मेरे दफ्तर पर मालिक ने मुझे अंदर आने की इजाज़त दे दी, लेकिन मैं अंदर नहीं गई। मैं दरवाज़ा खोली और दरवाजे की दहलीज पर खड़ी हो गई। मैंने कहा, मालिक जी कहिए, क्या कहना है? तो कहने लगे, यूँ तो बात नहीं हो सकती। आप अंदर आकर यहाँ बैठे मेरे सामने, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने अपनी कलाई पर पहने घड़ी की तरफ देखा और फिर गहरी सांस भरते हुए कुर्सी पर बैठ गई। लेकिन हैरत मुझे इस वक्त हुई जब मालिक ने कोई बात नहीं की, बल्कि वह तो मुझे बस गौर से देखे जा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। मालिक की नज़रों से मैं कुछ अजीब सी सोच का शिकार होने लगी थी। उसके बाद जो कुछ मालिक ने मुझसे कहा, मेरा तो दिमाग चकरा के रह गया था। कहने लगे कि आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं, आपको देखकर तो मेरी तबीयत खुश हो जाती है। अपने मालिक की इस तरह की बात सुनकर मैंने उन्हें बड़े ख़तरनाक तेवरों से देखा था और शर्मिंदा होने के बजाय मुस्कुराने लगे। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती मुझे इस तरह की बातें करते हुए? मैंने कहा कि मुझे आपकी नौकरी नहीं करनी, वैसे भी मैं इतनी देर तक यहाँ आपकी ये फिजूल बात नहीं सुन सकती। मेरा भाई घर पर पहुँच गया होगा, मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। मेरे मुँह से ये सब बात सुनकर मेरे मालिक ने अजीब नज़रों से मुझे देखा था। कहने लगा कि आपका भाई भी है? मैंने कहा, जी हाँ। मैंने देखा कि यह सुनकर मेरे मालिक के चेहरे पर अजीब शानदार खामोशी हुई थी, लेकिन कुछ देर बाद पूछने लगा कि अगर आपका भाई है और जॉब करता है तो फिर आप नौकरी क्यों कर रही हैं? मैंने कहा कि मेरे भाई की तनख्वाह बहुत कम है, पास के ही एक छोटी सी दुकान में काम करता है, वह अपाहिज है, उसके इलाज के लिए मुझे ढेर सारे पैसे जमा करने हैं, इसलिए मैं अपने भाई को सपोर्ट करती हूँ, इसलिए नौकरी कर रही हूँ। हम दोनों कमाते हैं तभी हमारा घर चलता है। मेरी बात सुनकर वो बोला, ठीक है, आप जा सकती हैं, और अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। आप कल से ड्यूटी पर आ जाइएगा। वह काफ़ी उदासी भरे अंदाज में कह रहे थे। मैं उठकर उसके ऑफिस से बाहर चली गई। मेरा भाई घर पर था, मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने जल्दी से खाना बनाया। दोनों भाई बहन खाना खाकर सोने ही जा रहे थे कि अचानक भाई गले से लगकर रोने लगा। उसे बहुत दुख होता था मुझे काम करता हुआ देख, लेकिन वह खुश था कि अब मैं नाचती नहीं हूँ बल्कि इज्जत से काम करके पैसे कमाती हूँ। लेकिन मैं गलत थी। कुछ दिन तो मेरा मालिक खामोश रहा, लेकिन कुछ दिन बाद उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता है। मैंने कहा कि आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? वो कहने लगा कि मैं बहुत मजबूर हूँ, अगर आप मेरी मजबूरी हल कर दे तो मैं आपकी परेशानी को दूर कर सकता हूँ। मैंने पूछा कि आपकी बात का मतलब नहीं समझी, और मैं वाकई ही नहीं समझी थी। फिर जो बात उसने मुझे बताई वह सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। उसने कहा कि वो मुझे अभी के अभी 1 करोड़ की रकम देने को तैयार है, लेकिन बदले में मुझे
اس کی بات ماننی پڑے گی۔ بات اتنی معمولی سی تو نہ تھی جو میں مان جاتی۔ پہلے تو میں نے جھٹ سے انکار کر دیا، لیکن اس نے مجھے کہا کہ میں سوچ کر جواب دوں۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کیونکہ یہ رقم بہت بڑی تھی اور میری ضرورت اور مسئلے کا حل بھی تھی، اس لیے میں نے 5 دن کی مہلت مانگی۔ پھر جیسے ہی میں اٹھ کر اس کے آفس سے باہر جانے لگی، اس نے مجھے کہا کہ وہ 2 دن سے زیادہ کا ٹائم مجھے نہیں دے سکتا ہے۔ میں اس 2 دن کے اندر اندر اسے جواب دے دوں۔ مطلب یہ تھا کہ مجھے اب اپنے بھائی سے یہ بات کرنی تھی۔ اب تک ہم دونوں بھائی بہن ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے تھے اور ایک دوسرے کو سمجھ کر اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے دونوں ہی دل و جان سے محنت کر رہے تھے۔ لیکن اب جو بات مجھے اپنے بھائی سے کرنی تھی وہ چھوٹی نہیں تھی۔ مجھے 90% اس بات کا یقین تھا کہ وہ انکار کر دے گا۔ 10% کی امید تھی کہ شاید مان بھی جائے اور مجھے سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر میرا بھائی میری بات مان جاتا تو بس 1 سال کی بات تھی، اس کے بعد تو ہم مالا مال ہو جاتے، میرا بھائی کا پیر کا آپریشن بھی ہو جاتا اور بڑی خوشحال زندگی جی سکتے تھے۔ لیکن وہ بات اتنی بھی عام نہ تھی کہ میں اپنے بھائی سے بے جھجک ہو کر کہتی۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں غصے میں وہ میرے منہ پر تھپڑ ہی نہ مار ڈالے، کیونکہ بات اس کی عزت پر جا کر لگتی اور کوئی بھی لڑکا اپنی بہن پر ایسی بات برداشت نہیں کرتا۔ میں پوری رات سوچ رہی تھی، میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ بھائی سے کیسے بات کروں۔ میرے پاس 2 دن تھے جس میں مجھے ایک ایسا فیصلہ کرنا تھا۔ ہمارے خرچ زیادہ تھے اور پیسے کم تھے۔ جو ہماری حالات تھی، ہم دونوں مل کر کام کرتے تھے، تب جا کر مہینہ گزرتا تھا۔ اس تنخواہ میں ہم کبھی بھی اپنا گھر نہیں بنا سکتے تھے۔ حالانکہ میں محنت اس لیے کر رہی تھی تاکہ پیسوں کو جمع کر کے ہم بھائی کا آپریشن کروا سکے۔ میں فیکٹری میں بھی غائب دماغ سے ہو گئی تھی اور دماغ بس ایک بات سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا کروں کہ میرے بھائی میری بات مان جائے۔ رات کو میں نے اپنے بھائی کی پسند کا کھانا بنایا۔ اسے دیکھ کر تو ان کا چہرہ چمک سا گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ چیز مت بنایا کرو، اتنی مہنگی چیز جب بناتی ہو۔ ہمارے گھر کے حالات کیسے ہیں، یہی پیسے ہمارے 4 دن کا سادہ کھانا بنانے میں لگتے ہیں، تم نے 1 دن میں ہی اتنا اچھا کھانا بنا لیا ہے۔ اس نے پلیٹ میں کھانا اتارتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا کہ کیا ہم ساری زندگی یہی سوچتے رہیں گے کہ یہاں سے پیسے بچا لیں تو وہاں کام آ جائیں گے؟ کبھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم بنا سوچے سمجھے پیسے خرچ کریں، جو جی چاہے کھائیں، جو جی چاہے خریدیں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، پارو حالات تمہارے سامنے ہی ہیں، ہمارے نصیب میں یہ سب ایسا نہیں ہے۔ اس نے روٹی کا نوالا توڑا اور کھانے لگا۔ میں نے کہا کہ مجھے ایک آفر ہوئی ہے کہ اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم 1 سال میں کروڑ پتی ہو سکتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ کھانا کھانا بھول گیا تھا۔ کہنے لگا، کیا کہا تم نے؟ ایسی کون سی آفر ہو گئی ہے؟ تو میں نے ڈرتے ڈرتے دھیرے دھیرے سے ساری بات بتا دی۔ بڑی خاموشی سے اس نے میری بات سنی تھی، لیکن کھانا وہیں چھوڑ دیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ کچھ دیر کچھ نہیں بولا، سوچتا رہا، میری طرف دیکھتا رہا۔ میں اس کے جواب کے انتظار میں تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کیسے پوچھوں یا نہیں۔ پھر میں نے کہا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ کل جا کر اپنے مالک کو انکار کر دوں۔ یہ بات سن کر اس نے میری طرف دیکھا، کہنے لگا، تم مجھے بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے، لیکن جو رقم تمہارے مالک نے کہی ہے، رقم اتنی زیادہ ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ تمہیں کیا جواب دوں۔ شاید وہ بھی میری ہی طرح الجھا ہوا تھا اور اس پریشانی سے گزر رہا تھا جسے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں اور کیا نہ کرے۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ بہن دیکھو، تم اسے ایک بچہ دو گی تو کسی کو پتہ تو نہیں چلے گا نا؟ میں نے اس سے وعدہ کیا اور کہا، بالکل نہیں۔ اور پھر تمہیں یاد ہے وہ سنیل جو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، وہ مجھے ضرور اپنا لے گا، اور نہیں اپنائے گا تو تم ہو نا، میں ساری زندگی تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میں نے اپنے بھائی سے جھوٹ کہا کیونکہ سنیل مجھے کب کا چھوڑ چکا تھا۔ میرے بھائی نے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنے مالک کی بات مان لو۔ اصل میں میرے مالک نے یہ کہا تھا کہ وہ بے اولاد ہے اور اس کی بیوی بانجھ ہے، اسے اولاد نہیں ہو سکتی اور وہ اپنی بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ سارا کاروبار اور دولت اس کی بیوی کے نام ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اسے خوبصورت بچہ چاہیے، اور کیونکہ میں خوبصورت ہوں، مجھے دیکھ کر اس کو یہ خیال آیا تھا، اس لیے میں تم پر زیادہ مہربانیاں کر رہا تھا۔ مجھے صرف اولاد چاہیے۔ 1 کروڑ ایک اچھی خاصی رقم ہے جن سے تم دونوں بھائی بہن کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں اور تمہارے بھائی کا بھی آپریشن ہو جائے گا۔ یہ وہ بات تھی جو میرے مالک نے مجھ سے کہی تھی۔ بھائی کو بھی اعتراض نہ تھا، اس لیے میں نے بھی جا کر اگلے ہی دن مالک کو اپنے بھائی کی رضامندی دی۔ پھر ایسا ہی ہوا تھا، مالک میرے گھر گاڑی بھیجی، میں اور میرا بھائی اس گاڑی میں بیٹھے۔ اس دوران مالک مجھے اپنے گھر لے گئے تھے۔ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی، لیکن مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدل لیتی تھی۔ وہ مجھے مجبوراً برداشت کر رہی تھی
اور مجھے بھی مالک سے محبت نہ تھی۔ میرا مقصد بھی پیسوں کا وصول کرنا تھا۔ ابھی مالک کے ساتھ رہے 2 مہینے گزرے تھے کہ میں امید سے ہو گئی۔ مجھے تو خیر اس بات سے کوئی خاص خوشی حاصل نہیں تھی، کیونکہ مالک میری مجبوری تھا، میرا پیار نہیں۔ مجھے ابھی بھی سنیل سے ہی محبت تھی، لیکن مالک بہت خوش تھا۔ وہ میرا پہلے سے بہت زیادہ خیال رکھنے لگا تھا، اور اس کی بیوی بھی بہت خوش تھی۔ وہ میرے کھانے پینے کا بہت خیال رکھتی تھی، خود مجھے اپنے سامنے جوس پلاتی تھی، کبھی دودھ پلاتی، میری دوا مجھے وقت پر دیتی۔ میں دن بہ دن مہینے گن گن کر گزار رہی تھی تاکہ جلد سے جلد بچہ ہو اور میری جان چھوٹے، مجھے پیسے ملے اور میں اپنی زندگی میں اپنے بھائی کے ساتھ گزاروں۔ جب بھی میں اپنے بھائی کو فون کرتی، وہ بے حد اداس سا ہو جاتا، کہنے لگتا میں نے تمہیں کہہ تو دیا تھا، لیکن مجھے یہ سب سہن نہیں ہو رہا۔ مجھے احساس ہو رہا ہے یہ کوئی معمولی سی بات ہرگز نہیں تھی۔ میں کہتی اب تو بہت کم وقت رہ گیا ہے، کیوں دل چھوٹا کر رہے ہو؟ بس کچھ ہی مہینوں کی بات ہے، جیسے ہی بچہ ہوگا مالک مجھے آزاد کر دیں گی اور میں پھر ہماری زندگی کے تمام مشکل دور ہو جائیں گی۔ ہم بہت خوبصورت سا گھر خریدیں گے جس میں عیش و آرام ہوں گے، گاڑی لیں گے، گھومیں گے پھریں گے۔ میری بات سن کر وہ فون بند کر دیتا تھا۔ میری آنکھوں میں تو جیسے وہ خواب سجنے لگے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میں یہی سوچتی جا رہی تھی کہ 1 کروڑ مجھے کیسے خرچ کرنے ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا تھا، میرا انتظار ختم ہوا۔ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ بچہ ہوتے ہی میں نے بچے کو مالکن کے حوالے کیا اور خود اپنے بھائی کے پاس چلی گئی، لیکن گھر کے دروازے پر دستک دیتے میرے ہاتھ تھک گئے تھے، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے محلے والوں سے کہا دروازہ توڑ دے۔ مجھے پتا تھا کہ میرا بھائی اس وقت گھر میں ہی ہوتا ہے، کہیں نہیں جاتا، پھر وہ کیوں دروازہ نہیں کھول رہا تھا؟ میرا دل بہت ڈر گیا تھا۔ محلے والوں نے جیسے ہی دروازہ توڑا تو میرا بھائی زمین میں گرا پڑا تھا۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ غم برداشت نہیں کر پایا تھا، وہ اس دنیا سے چل بسا تھا۔ میں نے روتے ہوئے 4 دن گزار دیے تھے۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا سوائے اس کے کہ میں مالک کے پاس واپس چلی جاتی، اس سے کہتی کہ وہ مجھے سہارا دے، کیونکہ میں اس کے بچے کی ماں ہوں۔ لیکن جیسے ہی مالک کے گھر پہنچی، مالک بہت خوش تھا، اپنی بیوی کو اپنے گلے لگا کر بچے کو بھی گود میں اٹھا کر پیار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، کہنے لگا بہت جلدی تھی تو میں اپنے بھائی کے پاس جانے کی، اپنے 1 کروڑ کا چیک تو لے جاتی جس کی خاطر تم نے یہ سب کیا ہے۔ اس نے جیب سے نکال کر مجھے تھما دیا اور اس نے کہا تم آزاد ہو، جا سکتی ہو۔ یہ سن کر تو میرے دماغ میں دھماکے ہونے لگے تھے۔ پیسے تو آ گئے، لیکن میں بے سہارا ہو گئی تھی، اکیلی رہ گئی تھی۔ جس کی خاطر میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا وہ اس دنیا میں نہ رہا تھا۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔